نام کا آخری حرف لیا، فرمایا نام، اور پھر سرکار کا اسم گرامی آیا تو پہلا حرف لیا میم، تاکہ کل کوئی 15ویں صدی میں جبریل کو سرکار کا استاذ نہ کہتا پھرے، اس کے نام کا آخری حرف لام لگا کر اور ہمارے آقا کے اسم گرامی کا پہلا حرف میم لگا کر اعلان کر دیا کہ نوکر نوکر ہوتے ہیں، سردار سردار ہوتے ہیں، نوکر کا دربان ہے، کملی والے کا استاذ نہیں۔ ایک بار پھر فرما دیجئے سبحان اللہ، تاکہ یہ سب کو خبر ہو جائے کہ نوکر نوکر ہوتے ہیں اور سردار سردار ہوتے ہیں۔ قرآن کے پہلے سبق میں ہی بتا دیا جائے کہ جبریل در مصطفیٰ کا دربان ہے، سلطان انبیاء کا استاذ ہے۔ جب تک گردن اس دربار میں نہ جھکے اس وقت تک قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ کہیں ایک حرف کے ساتھ فرمایا نون، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دست اقدس سے ناخن کاٹتے تھے تو وہ کٹا ہوا ناخن یہ نون کی شکل میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نون والقلم، اور کبھی قاف ایک حرف کے ساتھ، اور پھر قرآن مجید کی بات کی۔ میں نے کہا اللہ قرآن تیرا کلام ہے اور کلام صفات سبع میں سے علم، حیات، ارادت، قدرت، سمع، بصر، کلام، اور قرآن تیرا کلام ہے اور مالک کلام تیری صفت ہے۔ بل قرآن المجید بعد میں کہا، قاف پہلے کہا، فرمایا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے جب تک قاری سے محبت نہیں ہوگی قرآن سے محبت نہیں ہوگی۔ قرآن مجید سے پہلے قاف لگا کر اعلان کر دیا اگر تمہیں قرآن کی محبت چاہیے تو پھر پہلے صاحب قرآن محمد مصطفیٰ سے بھئی کہیں قاف کہیں نون ایک حرف کے ساتھ اور کہیں دو حرف کے ساتھ، دو حروف کے ساتھ، یاسین، آپ نے غور نہیں فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم بعد میں، یاسین پہلے۔ یاسین سے مراد کیا ہے؟ فرمایا یا سیدو، یا سیدو، بھئی یہ جو سید ہوتا ہے اس کی یا پر زبر نہیں پڑی جاتی، زبر پڑھنے سے معنی غلط ہو جاتا ہے، اسے سید پڑھا جاتا ہے۔ یاسین یا سیدو والقرآن حکیم۔ میں نے کہا اللہ یہاں پھر سرکار کا نام پہلے اور قرآن بعد میں، جبکہ قرآن تیرا کلام ہے اور قرآن حکیم فرما کر اسے بعد میں بیان کیا، یاسین پہلے۔ فرمایا یہ صحیح ہے کہ یہ قرآن میرا کلام ہے لیکن یہ کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا جب تک میرے محبوب کے قدموں میں بیٹھنے کی سبحان اللہ، کہیں تین حروف کے ساتھ ہے، الف لام میم انا اللہ اعلم، کہیں الف لام را انا اللہ ارا، کہیں چار حروف کے ساتھ ہے، الف لام میم صاد انا اللہ اعلم و مفصل، کہیں پانچ حروف کے ساتھ الف لام میم را انا اللہ اعلم و ارا، یہ کہیں دو ایک حرف، کہیں دو، کہیں تین، کہیں چار اور کہیں پانچ، کاف ہا یا عین صاد، یہ اللہ میں نے عرض کی مالک یہ حروف مقطعات، یہ متشابہات، کہیں ایک حرف، کہیں دو، کہیں تین، کہیں چار اور کہیں پانچ، اور ملتے جلتے حروف ہیں، انا اللہ اعلم، انا اللہ ارا، انا اللہ اعلم و ارا، انا اللہ اعلم و افصل۔ میں نے عرض کی اللہ اس طرح کیوں بیان ہوا؟ فرمایا پہلے ہی میں نے یہ
کلام کی ابتدا میں، سورتوں کی ابتدا میں مقطعات کو رکھ دیا ہے تاکہ جب قاری قرآن پڑھے گا تو قرآن سے پہلے اسے اس کی توجہ اس طرف ہوگی، اسے معلوم ہوگی کوئی اور میرے محبوب کا شہدائی ہو یا نہ ہو، میں کہہ رہا ہوں میں جانتا ہوں محمد کو، میں دیکھتا ہوں محمد کو، میں بتاتا ہوں سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی اگر قرآن مجید پڑھنے والے سارے مخلص ہوتے، اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ المنافقون کو نازل نہ فرماتا۔ معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ، کچھ طبیعتیں، کچھ مزاج، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی بات تو کرتے ہیں مگر رسول اللہ کی بات نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا سورۃ المنافقون ابتدائی دیکھی، فرمایا اذا جاءک المنافقون، جب یہ منافق تمہارے پاس آئیں گے، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، یہ گواہی دیں گے بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی محمد رسول اللہ کہیں گے، واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ سارے منافق جھوٹے ہیں۔ اللہ کون تو ان کا یہاں سچا ہے؟ نشہد انک لرسول اللہ، منافق یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، جب محمد رسول اللہ کا اقرار ہو رہا ہے، اللہ پھر کیوں جھوٹے ہیں؟ پھر کیوں کہا جا رہا ہے ان المنافقین لکاذبون کہ یہ منافق ضرور جھوٹے ہیں؟ اللہ پھر کیا وجہ ہے؟ فرمایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے ہر کسی سے دین نہیں لیا جاتا، ہر کسی کا محمد رسول اللہ کہنا قبول نہیں ہے۔ میں نے عرض کی اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، اب کیا پھر کیا تقاضا ہے قدرت کا؟ فرمایا لوگوں سنو، محمد رسول اللہ بھی کہے، اپنے جیسا بھی کہے، رسول اللہ بھی کہے، میلاد کا انکار کرے، رسول اللہ بھی کہے، معراج کا انکار کرے، رسول اللہ بھی کہے، شان کا انکار کرے، رسول اللہ بھی کہے، شق القمر کا انکار کرے، رسول اللہ بھی کہے، رجعت شمس کا انکار کرے، رسول اللہ بھی کہے، رد شمس کا انکار کرے، رسول اللہ بھی کہے، قبض شمس کا انکار کرے، رسول اللہ بھی کہے، اختیارات کا انکار کرے، رسول اللہ بھی کہے، معجزات کا انکار کرے، رسول اللہ بھی کہے، تصرفات کا انکار کرے، رسول اللہ بھی کہے، کمالات کا انکار کرے، رسول اللہ بھی کہے، روح مع الجسد ماورائے آسمان جانے کا انکار کرے، رسول اللہ بھی کہے، مومن کی قبر میں دیدار کا انکار کرے، رسول اللہ بھی کہے، مصطفیٰ کی عظمت کا انکار کرتے پھرے۔ فرمایا رسول اللہ کہنا کافی نہیں ہے، میرے محبوب کی شان و عظمت کو ماننا ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ توجہ فرما رہے ہیں، عظمت مصطفیٰ کو ماننا ضروری ہے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ آگے چل کر ارشاد فرماتا ہے کہ اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، کہ جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے تو ان کی ظاہری شکلیں بھولی بھالی صورتیں فرمایا تعجبک اجسامہم، ان کی صورتیں تمہیں حیرت میں ڈال دیں گی۔ ان کی شکلیں دیکھیں گے، فریم، ظاہری صورت جب آپ دیکھیں گے تعجبک، تمہیں حیرت ہوگی، آپ سمجھیں گے یہی تو دیندار ہے، اسلام کے یہی تو اصل خیر خواہ ہے، یہی تو دین کے وارث ہیں۔ فرمایا جب ان کی صورت دیکھیں گے آپ کو یوں معلوم ہوگا کہ یہی اصل تدین تو ان میں ہے، دینداری تو ان میں ہے، دین کی خیر خواہی تو ان میں ہے۔ فرمایا ظاہری صورت دیکھ کر آپ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ کہیں گے اصل دیندار نہیں ہے۔ فرمایا وَإِن يَقُولُوا، لیکن جب یہ بولیں گے تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر آپ نے ان کی بات سن لی، اللہ فرماتا ہے دیکھیں گے آپ تو آپ حیران ہوں گے، اور جب سنیں گے تو پریشان ہوں گے، آپ کو حیرت ہوگی یہ کیسے لوگ آ گئے۔ فرمایا شکلیں تو ایسی ہیں جیسے دیندار، لیکن جب بولیں گے کَأَنَّهُمْ
یہ ایسے ہوں گے خوشبوم جیسے کھجور کے خشک تنے، عام تنا نے فرمایا مسندہ، وہ تنا جسے کسان دیوار کی ٹیک لگا کر کھڑا کر دیتے ہیں، فرمایا کھجور کے خشک تنے کی مانند جسے دیوار سے لگا دیا گیا ہو اس تنے کی مانند ہوں گے۔ اللہ کھجور کے خشک تنے کی مانند کیوں؟ اللہ اس تنے کی مانند کیوں؟ فرمایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کھجور کا تنا جب کام کا ہو تو اس وقت کشتی پہ موٹر سائیکل چڑھانے کے لیے کام آتا ہے، جب یہ کام کا ہو تو کوئی اس سے چھپر وغیرہ بنا لیتے ہیں، چھت وغیرہ میں کام آ جاتا ہے، جب یہ کسی کام کا ہو تو کسی کسی نالے پہ اسے رکھ کر اوپر سے موٹر سائیکل گزار کر یا گزرگاہ بنا کر پل بنا دیا جاتا ہے، جب یہ کسی کام کا ہو تو اس وقت کسی نہ کسی سائے کے لیے کسی کنویں پر کسی چھت میں ڈالا جا سکتا ہے، لیکن جب یہ بیکار ہو جاتا ہے کسی کام کا نہیں رہتا تو دیہات میں کسانوں کی عادت ہوتی ہے اسے پھر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ بظاہر دیندار ہیں لیکن جب تم ان کی باتیں سنو گے یہ اس بیکار خشک تنے کی مانند ہوں گے جسے کسان دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دیتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کھجور کے اس خشک تنے سے کیوں تشبیہ دی ہے جسے دیوار سے ٹیک لگا دیا گیا ہو؟ فرمایا اس کے دو سرے ہوتے ہیں، ایک سرا دیوار کے ساتھ ہوتا ہے، ایک سرا زمین کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیوار کو کہتا ہے تمہارے ساتھ ہوں، زمین سے کہتا ہے تمہارے ساتھ ہوں۔ دیوار کھڑی رہتی ہے، کھڑا رہتا ہے، دیوار گرتی ہے یہ پہلے گر پڑتا ہے۔ یہ بے غیرت نہ دیوار کے ساتھ ہے نہ زمین کے ساتھ۔ توجہ فرما رہے ہیں حاضرین، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت ہو چکا تھا۔ عمر ابن حشام ابو جہل میں الانوار و مصباح السرور والافکار اس سے روایت لے ان کا سن وصال 250 ہے، دور اولین کے محدث اور لاجواب ادیب اور خطیب ہیں، ان کی نقل کرنے والی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے۔ عمر ابن حشام جسے ابو جہل کہتے ہیں، سین حرم میں ایک شخص کے ساتھ گفتگو کرنا، کہتا ہے روزانہ شکست کھا جاتا ہوں میں، کنکریاں بول پڑتی ہیں، پہاڑ چل پڑتے ہیں، بکریاں سجدے کرتی ہیں، ہرنیاں دیدار کو آتی ہیں، شیر چھپ کر دیکھتے ہیں۔ یہ روزانہ کی شکست، اس سے تنگ آ کر میں ایک عالم کو لا رہا ہوں، حبیب جمنی کو، کہتا ہے ہوا حبیب ابن مالک بن عوف بن مسلم البازنی الجمنی، حبیب بن مالک کو یمن سے لا رہا ہوں، وَلَهُ مِنَ الْعُمَرِ 140 سنة، 140 سال اس کی عمر ہے۔ تحفظہ، پہلے وہ یہودی تھا، یہودیوں کا، وَتَنَصَّرَ، پھر وہ نصرانی ہو گیا تو نصارہ کا عالم تھا، آج کل نئے مذہب کی تلاش میں ہے۔ وَمَا تَرَكَ كِتَابًا إِلَّا وَقَدْ دَرَسَهُ وَقَرَأَهُ، روح زمین کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو اس نے نہ پڑھی، اس کا مطالعہ نہ کیا ہو۔ میں اس شخص کو لا رہا ہوں، مَعَهُ 20,000 فارس، 20,000 گھڑ سوار بندے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، وَبِأَيْدِيهِمْ سَلَاحٌ، ان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے، اس کا فیصلہ مان لے تو ٹھیک، نہیں تو وہ سر قلم کر دیتا ہے۔ میں ایسے عالم کو لا رہا ہوں تاکہ ہماری طرف سے بات کرے، تو میں حبیب یمنی کو لا رہا ہوں۔ اب جس شخص سے بات کر رہا تھا وہ اندر سے مسلمان تھا اور بظاہر مسلمان نہیں تھا، اسے لوگ کافر سمجھتے تھے لیکن اس نے دل سے کلمہ پڑھ رکھا تھا۔ اب سرکار کے خلاف بات جب یہ کر رہا تھا اس کا دل کوئی خوش تو نہیں ہو رہا تھا، اندر سے تو اسے غصہ آ رہا تھا، وہ اور تو کچھ نہیں کر سکا۔ اس نے کہا عمر ابن حشام اب تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اور تم اور فور بکتے ہو، تمہاری عقل ظاہر ہو چکی ہے، اب تمہیں یہ معلوم نہیں رہتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تم کہہ رہے ہو کہ میں یمن سے عالم کو لا رہا ہوں، پہلے وہ یہودی تھا، یہودیوں کا عالم تھا، پھر نصرانی تھا تو نصارہ کا عالم تھا، آج
मुस्तफ़ा से क्या मुनाज़रा करें। उसने कहा कि तेरे से बात करने की लज्जत ही नहीं है। आपको पता है सरदार की तदाची को ही नहीं थी ना, तो भाई अमर इब्न हिशाम को ये बात कैसे पसंद आ सकती थी। सरकार हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने जासूस रखा था कुफ्फार के हालात मालूम करने के लिए। उसने खबर दी कि सरकार अमर इब्न हिशाम ये कह रहा है कि मैं हबीब यमनी को ला रहा हूं। ये जवान जिससे अबू जहल ने बात की ये भी दौड़कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा और कदरे गमज़दा था। अर्ज़ की सरकार वो कहता है हबीब यमनी आएगा मुनाज़रे के लिए। सरकार ने फरमाया आप परेशान ना हो, वो जिसे लेके आना चाहता है ले आए, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है। सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपको जासूस ने बताया आप मेरे दौलत पे हाजिर हो। अर्ज़ की सरकार मुझे ये फिक्र नहीं है कि वो किसको ला रहा है, मुझे ये है कि हमें इस्लाम ने अभी तक जिहाद की इजाजत नहीं दी। इसमें जिहाद नहीं है। 20,000 तलवार लेकर एक शख्स हमारे शहर में दाखिल हो जाए और हमें लड़ने की इजाजत नहीं है तो फिर क्या नतीजा होगा। सरकार ने तसल्ली दी, फरमाया उस्मान उसे आने दो, वो जिसको लेके आना चाहते उसको भी ले आए, वो तलवारें भी ले आए, तीर भी, वो आ जाए, वो आएगा अपनी मर्जी से, लेकिन हम उन्हें जाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। हमने भी फैसला कर लिया है, वो काम का आदमी है, हम उसे अपने पास रखेंगे। सामीन मुहतरम अमर इब्न हिशाम अबू जहल यमन पहुंच गए। वाली यमन सुल्तान यमन सरकार हबीब यमनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक़्त सुल्तान यमन की हैसियत से सोने की कुर्सी पर बैठे थे। हीरे जवाहरात के रसिया थे, दस्तार में हीरे थे, पाँव में जोड़े पहनते थे, हीरे थे। तवीलुल उम्र, कसरत इल्म और दौलत के अंबार सब कुछ मुयस्सर था। और अमर इब्न हिशाम वफद लेकर पहुंचा है और कह रहा है हबीब तुम आलिम हो, रईस हो, सुल्तान हो, ज़हीन हो, अक्लमंद हो, बुजुर्ग हो। हमारा शहर मक्का अमन की जगह है, हमारे शहर के एक जवान ने शहर के अमन को बर्बाद कर दिया है, दुनिया भर के अमन को चैलेंज किया है, सारे बुतों को गलत कहते हैं, सारी दुनिया के मज़ाहिब को रद्द करते हैं, सब मज़ाहिब को झुठला रहे हैं, चंद लोग उनके साथ हैं। आप आए, आप फैसला करें इससे पहले कि दुनिया हमें खाने के लिए आ जाए। हबीब कहता है वो किस कबीले से है, कहता है बनु हाशिम से। उसने कहा हाशिमी तो जिम्मेदार है मक्का के अमन में, आप उनके सरदारों से बात करते हैं। अबू जहल कहते हैं वो अंदर से मिले हुए हैं। उसने कहा सरदार मिले हुए हैं तो कोई आलिम लेके जाते, आलिम बात कर सकता है। जब कोई शख्स नबूवत का दावा करे तो उससे कोई इल्म वाला ही बात कर सकता है, तो किसी आलिम को लेके जाते। कहते मैं बहुत सारे आलिम लोग लेके आया, जो भी जाता है वापस नहीं आता। हबीब यमनी कहता है उस नौजवान के पास क्या है, दौलत बांटते, जायदाद बांटते, बागात बांटते हैं, इख्तियार देते, क्या कुर्सी में शिराकत देते, वो उन्हें हीरे जवाहरात देते, क्या चीज उनके पास है कि वो लुटाते हैं और लोग उनके हो जाते हैं। बड़ी जल्दी से कहता है वो जवान हसीन भी बहुत है। हाजरीन हबीब यमनी ने कहा मैं 20,000 लोगों को साथ लेके आ रहा हूं, तुम तैयारी करो, जब मैं पहुंचूं तो ये ना हो कि हिजाज के कोई सरदार और मौजूद ना हो, एक ही दिन में फैसला होगा, हिजाज धरती के सारे रूसा को सरदारों को बुला लिया जाए ताकि मुझे फैसले में दिक्कत ना हो। एलानिया बात होगी, एक ही दिन में फैसला होगा, मैं आऊं और कोई और ना हो तो फिर बात का लुत्फ नहीं होगा। इसने घोड़ा दौड़ाया और सरजमीन अरब के सरदारों को बुलाया, रूसाए अरब को बुलाया, 360 कबाइल के सरदारों के पास पहुंचा, उन्हें दावत दी। मैंने कहा अल्लाह
मेरा मालिक है। 360 सरदारान अरब और उनके हिफाजती दस्ते, उनका खर्चा, उनका खाना और 20,000 घुड़सवार बंदा हबीब यमनी के साथ, 20,000 लोगों के लिए खाना, 20,000 घोड़ों के लिए चारा, ये सारा इंतजाम और इंसिराम, सारा खर्चा अमर इब्न हशाम अबू जहल पे डाल दिया है। अल्लाह ने फरमाया किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे महबूब के जो सजन हैं वो तो मेरे महबूब के नाम पर रोजाना दौलत उल्टाते हैं। आज मैंने फैसला किया है खर्चा अबू जहल का होगा, चर्चा मोहम्मद मुस्तफा। ताकि वक्त के जो पाबंदी है उसको महफूज रखा जा सके। हजरत हबीब जमनी आपने इतला भी की और फिर मुकर्रा दिन पहुंच गए। सेने हरम में अपनी सोने की कुर्सी साथ लाए थे, सोने की कुर्सी पे बैठ गए, दस्तार सजाई और सेने हरम में बज़्म सजी और कहा वो आए हैं। अमर इब्न हशाम ने कहा वो नहीं आए। कहा अच्छा नहीं आए, कोई बात नहीं, उनके सरदार को कहो कि मेरी बात सुने। हजरत अबू तालिब तक पैगाम पहुंचा। मैं निज़ाई मसाइल को छेड़ने की आदत नहीं रखता, उन्हें सारी हजरत कहते तो मैं भी हजरत कहता। तवज्जो फरमा रहे हैं। हजरत अबू तालिब को बुलाया गया कि एक मेहमान है, आपने फरमाया हम उनकी बात सुनते हैं। आप आए तो उसने एक सवाल किया, आलिम आदमी था, तिबालत नहीं करता था, एक सवाल किया कि अबू तालिब आपका भतीजा हो और दुनिया भर के अमन को चैलेंज करे और आप खामोश रहे। हजरत अबू तालिब ने बड़ा संजीदा सा जवाब दिया, फरमाया ए हबीब मुझे ये बताओ, इन्ना इब्न अखीना मुहम्मदन मा याती इल्ला बिदलालातिन वादिहातिन, मेरे भाई के बेटे प्यारे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बगैर दलील के बात ही नहीं की। क्या मैं हक के सामने दीवार खड़ी कर दूं? क्या मैं सूरज की रोशनी के सामने दीवार खड़ी कर दूं? मा याती इल्ला बिदलालातिन वादिहातिन, कभी दलील के बगैर बात ही नहीं हुई, तो फिर मैं कैसे क्या हक के सामने दीवार खड़ी कर दूं? हाज़रीन, जब आपने ये बात की ना तो फौरन हबीब यमनी कहता है कि क़द अहबब्तु अन अरा हाज़िल गुलाम अल फसी अस्सबी व अस्माउ कलामहु, कहता है लक़द अहबब्तु, मुझे प्यार हो गया है, मुझे शौक हो गया है कि मैं उस हसीन जवान को देखूं और उनकी मीठी बातें भी सुनूं। मैं सुनना भी चाहता हूं और देखना भी चाहता हूं। तो अमर इब्न हशाम अबू जहल फौरन कहता है या अबा तालिब इन्ना मुहम्मदन इन हज़र तौअ व इल्ला यहदुर करहन, ए अबू तालिब अगर प्यारे मुस्तफा खुद आए तो ठीक, वगरना हम उन्हें लेके आएंगे, यानी हम जबरन लेके आएंगे। जब अबू जहल ने कहा ना वो आए तो ठीक, व इल्ला यहदुर करहन, नहीं तो उन्हें आना होगा, हम उन्हें जबरदस्ती लाएंगे। जब इसने कहा हाज़रीन, हजरत अबू तालिब ने आंखें खोली और आंखों में आंखें डालकर कहा उसकुत वस्रुत या कल्बको नहीं, ऐ कुत्ते अपनी ज़बान बंद रखो, खामोश हो जा, मैं तेरी कुत्ती से ज़बान खींच लूंगा। फहत्ता लिसाने का, मैं तेरी कुत्ती से ज़बान खींच लूंगा। तेरी ये जुर्रत कि तू कहता है प्यारे मुस्तफा को जबरदस्ती लाएंगे। हाज़रीन, हजूर के गुलामों के हजूम में कमली वाले की नामूस की बात करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। दुश्मनों के हजूम में, कुफ्र के इज्तिमा में खड़े होकर मुस्तफा जान रहमत की नामूस के लिए जिसने सबसे पहले आवाज बुलंद की, उस हस्ती को अबू तालिब कहते
اور یہ انداز بیان. حبیب یمنی نے مداخلت کی. اس نے کہا تمہیں کیا تکلیف ہے ابو جہل؟ وہ تو امر ابن ہشام کہتا تھا میں نے ابو جہل. ہمارے ابن ہشام تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جب میں بیٹھا ہوں میں نے کہا ایک ہستی کو میں دیکھنا چاہتا ہوں ملنا چاہتا ہوں تم درمیان میں بہت بڑے وہ آئے تو صحیح بات تو ہو جائے. جو میری حضرت ابو طالب نے کہا حبیب اگر تمہیں شوق ہے نا ان سے ملنے کا تو اپنے غلام کو بھیج دو. بلانے کے وہ جو بلانے کے لیے گیا وہ دروازے پہ ہی دل دے گیا. اور جان رحمت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے شہر حرم میں. میں نے عرض کیا عالم شخص تھا ایک ہی سوال کرتا تھا. اس نے ایک ہی سوال کیا حضور کا مکھڑا دیکھا اور حسین دل نشین. اس سرکار کا مکھڑا دیکھ کر اس نے ایک ہی سوال کیا. کہتا ہے اے پیارے جوان اے ہنسی مکھڑے والے لِكُلِّ نَبِيٍّ دَلَالَةٌ أَلَكَ دَلَالَةٌ مُعْجِزَاتٌ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَلَالَةٌ أَلَكَ دَلَالَةٌ مُعْجِزَاتٌ. ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی معجزہ ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک ہی سوال کیا. کہتا ہے ہر نبی کے پاس معجزہ ہے آپ کے پاس کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا حبیب انت تعلم اے حبیب تم تو جانتے ہو ان نوحا علیہ السلام کانت دلالتہ السفینہ کہ نوح علیہ السلام کا معجزہ کشتی کا تیرنا تھا. وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ علیہ السلام کانت النار علیہ بردا وسلاما. ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ چیخے کا گلزار ہونا تھا. وَإِسماعیل فدا بذبح عظیم اور اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ چھری کے نیچے سے زندہ اٹھنا تھا. وَإِنَّ يُونُسَ علیہ السلام التقمہ الحوت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. فَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ 40 يَوْمًا 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. اخرجہ اللہ سالمًا اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر نکالا. یہ معجزہ یونس علیہ السلام کا تھا. فرمایا وَإِنَّ یعقوب علیہ السلام کانت دلالتہ لقاء یوسف یعقوب علیہ السلام کا معجزہ یوسف کا دیدار کرنا تھا. وَإِنَّ یوسف علیہ السلام کانت دلالتہ الزینۃ والجمال یوسف علیہ السلام کا معجزہ تخت مصر پر بیٹھ کر حسن کے جلووں سے پردے اٹھانا تھا. وَإِنَّ موسیٰ علیہ السلام کانت دلالتہ العصا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کا مبارک عصا تھا. حین ضرب البحر جب انہوں نے دریا پہ مارا اغرق اللہ عدوہ اللہ نے ان کے دشمن کو غرق کر دیا. وَنَجَا نَبِيَّهُ وَمَاهُ اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات بخشی ان کے ساتھیوں کو نجات بخشی. فرمایا وَإِنَّ داؤد علیہ السلام کانت دلالتہ کلام الطیر داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا پرندوں سے ہم کلام ہونا. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا ہواؤں کو مسخر کرنا. عیسیٰ علیہ السلام کانت دلالتہ الکلمۃ الجمجمہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا دم فرمانا. وَأَحْيَا الْمَوْتَى انہوں نے قبروں سے مردے اٹھائے. وَأَبْرَأَ الْأَعْمَىٰ وَالْأَبْرَصَ انہوں نے نابینا لوگوں کو بینائی بخشی برس کے مریضوں کو شفا دی. فرمایا بتاؤ اب تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ جب سرکار نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو حبیب دیکھ رہا تھا. سنیے ذرا میں دوسری زبان میں عرض کر رہا ہوں. فرمایا آپ تو جانتے ہیں فرمایا نوح علیہ السلام نے کشتی درائی نوح دا معجزہ ہے کشتی دا دراونا. ابراہیم نے چیخا گلزار کیتا. اسماعیل چھری دلو زندہ اٹھائے گئے. موسیٰ کلیم نے طور تے جلوہ لٹھا. عیسیٰ مسیح نے قبر جو مردے اٹھائے. ایوب نبی نے صبر کیتا. یعقوب نے جلوہ یوسف لٹھا. یوسف نے تخت مصر تے بیٹھ کے حسن دے جلوے لکھائے. زکریا نے آلے تلے سر رکھا. یحییٰ نے اردن دریا دی کندھی تے دردہ دی خیرات ونڈی. فرمایا داؤد نے پکھیاں نال کلام کیتا. سلیمان نبی نے آپ نے ہواواں کو مسخر کیتا. فرمایا تمام انبیاء اپنے معجزے لکھا کے چلے گئے. ہن میں ختم نبوت دا تاج سجا کے رسولاں دی امامت دا شرف پا کے نبیاں دا پیر بن کے کائنات دا سلطان بن کے رسولاں دا پیر بن کے فرش زمین تے دھرتی تے قدم رکھ چکا. ہن ختم نبوت دا تاج سر تے سجا کے دنیا دے وچ میں آ چکا. اے حبیب شملی اج ساری دنیا دی طرفوں ساری مخلوق دی طرفوں سوال کرنے واسطے تو ہے جواب میرے ذمہ ہے. فرمایا تمام انبیاء دے معجزے تو سن چکے پڑھ چکے
آرزو باقی نہ رہے، کوئی تمنا باقی نہ رہے، اور دل کے یہاں خانے میں کوئی سوال باقی نہ رہے۔ اور یہ جو شدت ہے سوال کی، فرمایا یہ جو تمہیں تخت سے اٹھا کر مکہ لائی ہے، جی کھول کر سوال کرو تاکہ تشنگی نہ رہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یوں بھی پوچھ، یہ بھی سوال ہو سکتا تھا اور یہ بھی۔ فرمایا دل کھول کے بات کر۔ کہتا ہے حاضرین بات تو ختم ہو چکی تھی، سبحان اللہ، مگر وہ ظاہر ہے بلایا گیا تھا، کسی نے اسے دعوت دی تھی، اس لیے ان لوگوں کو کچھ دکھانا تھا۔ تو کہتا ہے آج 13 کا دن ہے اور آنے والی رات وہ 14ویں کی رات ہے، اور جب آج شب رات ہو جائے اور ستارے آسمان پر ظاہر ہوں اور چاند مطلع پر طلوع ہو جائے تو آپ قدوم میمنت صفا و مروہ کے پتھروں پہ ایک بار پھر رکھنا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا کہ رات اندھیری ہو جائے، چاند ستارے چھپ جائیں۔ کیسا عجیب شخص تھا، روشنیاں بکھیرنے والوں سے سوال کر رہا تھا کہ اندھیرا کر دیا جائے۔ کہتا ہے آج رات آپ آ جانا، پھر اللہ سے دعا کرنا کہ چاند ستارے چھپ جائیں۔ جب یہ چھپ جائے فنادى القمر، پھر چاند کو بلانا۔ فرمایا کہہ رہا ہے کہ چاند کو اشارہ کرنا 14ویں رات میں، 14ویں کے چاند کو اشارہ کرنا اور عالم سالت بنانا۔ مہمانوں کی آمد پر سبحان اللہ تو فرمایا۔ یہ اہل سنت کے روشن اور شاداب چہرے، حاضرین میں عرض کر رہا ہوں آسمان پہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، چمکنے والا تھا رات، ابھی تو دن ہے، ابھی تو چاشت کا وقت تھا۔ کہتا ہے جب رات ہو جائے پھر آپ آ جانا، دعا کرنا کہ چاند اور ستارے غائب ہو جائے، اندھیرا چھا جائے۔ فنادى القمر، پھر آپ چاند کو بلانا، اور جب چاند آئے 14ویں رات میں كليلة الخمسة، ایسے آئے جیسے 5ویں رات کا ہوتا ہے۔ 14ویں رات میں 5ویں رات کا چاند ہے، جب وہ آ جائے تو حکم دینا وَاسْتَدِرْ وَاسْتَقْبِلْ۔ اگر وہ شرط لگاتا کہ اسے کہنا وَاسْتَقْبِلْ، وہ 14ویں کا ہو جاتا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، اسے فرمانا وَاسْتَدِرْ وَاسْتَقْبِلْ، پہلے 6 کا ہو، پھر 7ویں کا ہو، پھر 8ویں کا ہو۔ مرحلہ وار جب بدر کمال ہو جائے، جب 14ویں کا ہو جائے تو اسے حکم دینا ارکض الی السماء رکبا، کہ وہ آسمان پہ چڑھ جائے، اپنے گھر پہنچے، وہاں رکنا نہیں ہے۔ پھر اسے حکم فرمانا ثم انزل حتی تقف بباب الکعبہ، اسے حکم دینا کہ وہ اتر آئے۔ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آسمان کا وہ چاند، بڑا چاند مختصر ہو کر کعبے کے دروازے پہ اسے چمکتا ہوا دیکھو۔ جب وہ آسمان سے اترے اور در کعبہ پہ چمکے تو رکا نہ رہے۔ فَقُلْ لَهُ طِفْ أَشْوَاطًا، اسے فرمانا کہ وہ طواف کعبہ کرے۔ طواف کے بعد ثُمَّ تَأْمُرُهُ أَن يَسْجُدَ، اسے حکم دینا کہ وہ اللہ کو سجدہ کرے۔ سجدے کے بعد پھر اسے اپنے پاس بلا لینا۔ سرکار جب وہ آپ کے قریب آئے تو آپ سے کلام کرے، اس کلام میں آپ کو سلام کرے، اس سلام میں آپ کو رسول کہے۔ بلسان طلق فصیح عربی مبین، صاف ستھری عربی زبان میں شائستہ شستہ بولی، ہم سمجھ سکیں۔ ولا یشکل علینا، ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، مشکل نہ ہو، دقت نہ ہو، ہم سمجھ سکیں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہماری بولی میں بات کریں، انسانی زبان میں اور عربی میں، ہمارے لہجے میں ہم سمجھ سکیں وہ کیا کہہ رہا ہے، اور فصاحت میں کہیں، لغت عامی نہ ہو، ہماری سمجھ میں وہ کیا کہہ رہا ہے، اس میں آپ کو سلام کہیں، سلام میں رسول کہیں۔
پھر آپ کی اجازت سے آپ کے گرد گھومنے چکر لگا. جب وہ چکر لگا رہا ہو پھر اسے اشارہ کرنا فَيَنْشَقُّ بِنِصْفَيْنِ، پھر وہ 2 حصوں میں بٹ جائے، 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے. نصف إِلَى الْمَشْرِقِ وَنِصْفٌ إِلَى الْمَغْرِبِ، اس کا ایک حصہ مشرق میں ہو اور ایک حصہ مغرب میں ہو، اور پھر وہ فضا میں بلند ہو. جب فضائے بسیط میں بلند ہو اسے اشارے سے جوڑ دینا. اگر وہ جڑ گیا اور آسمان پہ چڑھ گیا ثُمَّ كَمَا كَانَ كَامِلًا، جیسے پہلے تھا ویسے ہو گیا، کوئی اس میں دراڑ نہ پڑ گئی، کوئی عیب اور نقص واقع نہ ہوا، کوئی کمزوری حائل نہ ہو گئی، جیسے پہلے تھا. اگر ویسے ہو گیا پھر میں کلمہ پڑھوں گا، اسلام قبول کروں گا، غلامی کا توق گلے میں ڈالوں گا، یہ تاج آپ کے قدموں میں رکھوں گا، آپ کے حضور میں حاضری دوں گا، پھر آپ کو نبی اور رسول مانوں گا، آخری مانوں گا. اگر آپ آخری ہیں تو پھر یہ میری شرط پوری کر دیں. لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد ایک اور سوال ہے جو میرے دل کے یہاں خانے میں محفوظ ہے، اور وہ سوال میں اس وقت کروں گا جب میں کلمہ پڑھ لوں گا. اور سرکار نے تبسم آمیز لہجے میں کلام کا آغاز کیا، ایک نگاہ ڈالی، فرمایا تمہاری ساری شرطیں قبول ہیں، لیکن یہ جو تم نے کہا ہے کہ دل والا سوال بعد میں کریں گے، فرمایا تم کہتے ہو کہ بعد میں کریں گے، ہم یہی سوال پہلے حل کریں گے. فرمایا یہ جو تمہارے دل والا سوال ہے یہ بعد میں نہیں، یہ ہم پہلے حل کریں گے. باقی تمہاری بات ٹھیک ہے، رات ہوگی ہم آ جائیں گے، وہ مسئلے وہ رات کے ہیں، لیکن یہ جو تم کہہ رہے ہو دل میں، یہ دل والا سوال ابھی حل کریں گے. فرمایا مَعَكَ بِنْتٌ، تمہارے ساتھ تمہاری بیٹی ہے، خَلَقَهَا اللَّهُ تَعَالَى بِلَا يَدَيْنٍ وَلَا رِجْلَيْنٍ، جسے اللہ نے ہاتھ اور پاؤں کے بغیر پیدا کیا ہے. فَلَا تَسْمَعْ وَلَا تَبْصُرُ، نہ وہ سنتی ہے نہ وہ دیکھتی ہے. وَهِيَ صَدِيحَةٌ، وہ کلہم معذور ہے، نہ وہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے، وہ کلہم معذور ہے. وَهِيَ صَدِيحَةٌ، وہ ایک معذور ہے، لوتھڑا ہے، وہ ایک بت ہے جسے تم اٹھا کے لائے ہو، اور تم نے سرخ اونٹنی پر سوار کرتے ہوئے دل میں یہ نیت کی تھی کہ اگر نبی ہوں گے تو شفا کی خیرات مانگوں گا، اور اگر جادوگر ہوں گے تو ان کا سر قلم کروں گا. اب تم سوچ رہے ہو کہ اگر چاند چڑھ گیا تو پھر خیرات مانگوں گا کلمہ پڑھنے کے بعد، اور جب تک کلمہ نہیں پڑھا تو کیسے خیرات مانگو. فرمایا تم جب مانگو گے اب بیمار دروازے پہ آ گیا ہے، کسی کے دکھ زیادہ دیر سہنے کی ہمیں عادت نہیں ہے، اور کلمہ پڑھنا یہ تمہارے ضمیر کا فیصلہ ہے، جب جی چاہے پڑھ لینا. ہم نے کسی کو خیرات دینی ہو مذہب نہیں پوچھا کرتا. کسی کو خیرات دینی ہو تو اس کا مذہب نہیں پوچھا کرتے. فرمایا وہ کلمے کا فیصلہ تمہارے ضمیر کا فیصلہ ہے. باقی رہ گیا چاند کا. بھئی 2 لوگ تھے آج کے اس مجمع میں، بزم میں، مکہ کے اس ہجوم میں. 2 لوگ ایسے تھے جو قابو میں نہیں آ رہے تھے. میں پھر عرض کر رہا ہوں، بھئی 2 لوگ ایسے تھے جو قابو میں نہیں آ رہے تھے، جو کپڑوں میں نہیں سما رہے تھے، اور جن کا جوش ولولہ اور جذبہ دیکھنے والا تھا. ایک تو کفر کی طرف سے تھے، جو کفر کی طرف سے تھا اسے ابو جہل کہتے ہیں، جو برسر بازار بکواس کر رہا تھا کہ اتنا مشکل مسئلہ ہے، کیسے چاند اترے گا، کیسے یہاں پہنچے گا، کیسے پھر چلے گا، کیسے پھر آئے گا، طواف کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، یہاں چکر کیسے لگیں گے، ٹوٹے گا کیسے، ٹوٹ گیا تو جڑے گا کیسے، اور ٹوٹنے کے بعد جڑ جائے اور اس میں عیب نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ بکواس کر رہا تھا. میں نے کہا کپڑوں میں نہیں سماتا تھا، وہ کفر کی طرف سے تھا، اور اسلام کی طرف سے ایک شخص تھا، وہ بھی کسی کے قابو میں نہیں تھے، وہ بھی کپڑوں میں نہیں سما رہے تھے. اس ہستی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. فرما رہے تھے کہ حبیب یمنی نے سوال چھوٹا کیا ہے
اس نے تو کہا ہے کہ چاند کو اتار دو، اگر وہ کہتا کہ آسمان ہی اتار دیا جائے، کسی سے برداشت ہو سکے یا نہ ہو سکے، بات نبوت کی ہو یا رسالت کی، بات کسی معجزے کی ہو یا کتاب کی آیت کی، بات کسی سفر کی ہو یا حضر کی، صلح کی ہو یا جہاد کی، بات اداؤں کی ہو یا ایثار کی، صدیق نے ہر مرحلے پر ایسی تصدیق کی ہے، نہ زمین میں مثال ملتی ہے نہ آسمان میں۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، کون عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ حاضرین، اگر میں سرکار کے گھر کی بات نہ کروں گا پھر کوئی بات نہیں ہوتی۔ لجپال گھر واپس تشریف لے آئے۔ اس گھر میں ایک خاتون رہتی ہے، سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اسلام نے پالا ہے، یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے اسلام کو پالا ہے۔ انہیں ملکۃ العرب کہتے ہیں۔ لوگ پوچھتے پھرتے ہیں نا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ذرائع روزگار کیا تھے۔ آج بھی یہود سوال کرتے ہیں کہ معاشی ذرائع کیا تھے سرکار کے؟ دو ہی لفظ یاد کریں، سرکار کے معاشی، حضور کے روزگار کے ذرائع۔ جب کوئی پوچھے نا انہیں بتایا کرو کہ اسلام کے بعد، اسلام سے پہلے تو آپ جانتے ہیں سرکار خود بنو ہاشم ہے، سردار ہے، لیکن وہ پوچھتے اتنا خرچہ اسلام کا تو حضور کا معاشی ذریعہ کیا تھا، ذریعہ معاش کیا تھا، روزگار کا ذریعہ کیا تھا، انہیں بتایا کرو۔ یا خدیجۃ الکبریٰ ہے یا ابو بکر صدیق۔ میں کو نہیں لگتا اصل توڑ چڑھ سکتا۔ حاضرین، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے۔ یہ گھر میرا ایمان ہے، یہ گھر ہے۔ حاضرین، سرکار دولت قدہ اقدس ملکۃ العرب ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار آئے، حضور نے نگاہ فرمائی تو کیا دیکھتے ہیں؟ خبر تو پہنچ چکی تھی، وہی راکعۃ ساجدۃ، ام المؤمنین رکوع و سجود میں مصروف تھی۔ احمرت عیناها من شدت البکاء، رونے کی وجہ سے، کثرت گریہ کے باعث آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، آنکھوں میں سرخ گلابی ڈورے غم کی خبر دے رہے تھے۔ والدموع قد بلت الارض، آنسو زمین پر بہہ رہے تھے۔ مصلی گیلا نہیں تھا، زمین پر اشک رواں تھا، پانی بہہ رہا تھا، اتنے آنسو، ایسا گریہ حضور کے لیے۔ آپ کی آنکھیں نہیں برستی؟ کسی درد والے کے پاس بیٹھنا سیکھیں، جسے رونے کی عادت ہو، آپ کو بھی رونا نصیب ہو جائے۔ یہ درد ہو نا دل میں تو ضرور آنکھوں کو احساس ہوتا ہے، اور جب آنکھیں اس کو محسوس کرنے لگیں تو خوش ہو جایا کرو۔ بھئی وہ درد دل کا اتنا تو تھا، ایسی لگن تو تھی، بھئی ایسی محبت، ایسا پیار تو تھا کہ سرکار کے لیے آنکھوں سے آنسو تھے۔ سنیے، لجپال نے نظر فرمائی اور دیکھتے ہی فرمایا اتظنین یا خدیجہ ان اللہ یخلف بعدہ، خدیجہ تمہارا کیا خیال ہے ہم چاند نہیں اتار سکیں گے؟ اتظنین یا خدیجہ ان اللہ یخلف بعدہ، تمہارا کیا خیال ہے ہم چاند نہیں اتار سکیں گے؟ کیا ہم نے اتار لیا تو پھر چڑھا نہیں سکیں گے؟ ہاتھ جوڑ کر عرض کی لجپال، مجھے یقین ہے جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا، لیکن اس لیے رو رہی ہوں کہ میں نے حبیب امی کا نام سن رکھا ہے، اتنا بڑا عالم بھی چاند اتارنے اور چڑھانے کی بات کر رہا ہے۔ آپ کا مکھڑا دیکھنے کے بعد 1000 چاند بھی آسمان
आसमान पे चढ़ जाए, वो दिलकशी तो नहीं है जो आपके हुस्न मुकद्दस में। ये हुस्न तकद्दुस ना हो। सरकार में इसलिए रो रही, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरे सामने जिब्रील है। क्या अंदाज़े गुफ्तगू, फरमाया ये मेरे सामने जिब्रील है, ये फरिश्तों की बारात साथ लाए। अल्लाह ताला ने पैगाम भेजा है कि लक़द अमरतुल क़मरा लका बित्ताअती इला मा सअल क़ौम अन्हु क़ब्ल अन अख़लुक़ अबाका आदम अलैहिस्सलाम बिअल्फ़ि आमिन, कि जिब्रील मुझे पैगाम दे रहे हैं कि अल्लाह फरमाता है प्यारे मुस्तफ़ा, हमने तख्लीक़ आदम से 2000 साल पहले बिअल्फ़ि आमिन 2000 साल पहले तख्लीक़ आदम से 2000 साल कबल हमने चांद को हुक्म दिया था मेरे हबीब के कदम होंगे धरती पर, जब वो इशारा करे देर न करना। फिर वो लैलतुल बद्र, वो 14वीं की रात, वो हसीन शब और हुस्न के आफताब और महताब सिराज मुनीर, हाज़रीन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उसने कहा कि कीजिए दुआ ये चांद सितारे छुप जाए। सरकार ने दुआ के लिए हाथ उठाए, चांद सितारे छुप गए। सरकार ने अपने चेहरे पे निकाब डाला, अंधेरा सा हो गया। कहता है आप बुलाइए चांद को, अब इबारत पढ़ने की जरूरत नहीं है, वक्त को मनहूस रखें, आप सुन चुके हैं। उसने कहा बुलाइए चांद को। चांद उतरा जैसे 5वीं रात का। जब वो उतरा फरमाया अब मरहलावार मुकम्मल हो जाएगी, वो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 14वीं रात का हुआ। फरमाया आप चढ़ जाइए अपनी मंजिल पर, अपने मतला पर। वो अपने बुर्ज में दाखिल हुआ। जब पहुंचा हुक्म फरमाया कि फिर दरे काबा पे चमकिए। मुख्तसर होकर दरे काबा पे चमका। फरमाया तवाफ कीजिए। उसने काबे का तवाफ किया। फरमाया अल्लाह को सजदा कीजिए। उसने सिमत काबा अल्लाह को अपने हाल के मुताबिक सजदा किया। फरमाया अब मेरे करीब आ जाइए। जब चांद करीब पहुंचा ना तो मैं यहाँ से यही मसला समझा, जिसे करीब होने का शौक हो पहले सजदों की आदत, जिसे कुर्ब का शौक हो, जिसे कुर्ब का शौक हो उसे चाहिए कि उसे सजदों की आदत बनाए। जब करीब पहुंचा उसने फसी अरबी जबान में अर्ज की अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अलैकस्सलाम अय्युहल कमर, ऐ चांद तुझ पर सलाम। उसने इजाज़त चाहिए और सरकार के गिर्द घूम रहा था। उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, मुझे ज़्यादा बारीकी से तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तर्जुमा करने की ज़रूरत है। वो हजूर के गिर्द घूम रहा था, यूँ घूम रहा था ना सरकार के गिर्द। जब घूम रहा था तो अब देखने वाले क्या कहते हैं, और अल-अनवार वाला लिखता है कि उसके घूमने का मंजर ये था कि जब वो सरकार के गिर्द घूम रहा था तो फरमाया यदखुलु मिन जैबिही, यहाँ चमकता था, यहाँ चमकता था, यदखुलु मिन जैबिही, यहाँ चमकता था, व यखरुजु मिन जैबिही, फिर यहाँ चमकता था, फिर यहाँ चमकता था और फिर यहाँ चमकता था। ये दरमियान में नहीं चमकता था। वजह क्या थी? यहाँ ऐसी चमक थी, उस चमक में उसकी रोशनी छुप जाती थी। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अगली सदर में क्या कमाल करते हैं ये फसीहुल लिसान अदीब साहिब अल-अनवार लिखते हैं। अगली सदर में क्या लिखते हैं? फरमाते हैं यदखुलु मिनकुम हिल अयमन व यखरुजु मिनकुम हिल अयसर। जब वो सरकार के गिर्द घूम रहा था फरमाया सरकार की जो मुबारक हजूर ने जुब्बा पहन रखा था, उस जुब्बे की दो जेबें थी, एक जेब इस तरफ थी और एक जेब इस तरफ थी। फरमाया यदखुलु मिनकुम हिल अयमन व यखरुजु मिनकुम हिल अयसर। फरमाया इस जेब से नूर निकलता था, यहाँ चांद चमकता था, फिर इस जेब से नूर निकलता था, फिर यहाँ चांद चमकता था। यूं चांद चमकता रहा, सरकार के गिर्द घूमता रहा और फिर हजूर ने अंगूठे मुबारक का इशारा किया। हाथ लगाने से
जो चांद आसमान पे चढ़ा है। हाज़रीन, अबू जहल कहता है इन्ना हाज़ा लसिह्रुन अज़ीम, ये बड़ा जादू है। और हबीब जमनी अपना ताज सर से उतार कर सरकार के कदमों में रखता है और कहता है वल्लाही मा हाज़ा सिह्रुन, अल्लाह की कसम ये जादू नहीं है। इन्नमा हिया आयतुन कुबरा, ये तो बड़ी निशानी है अल्लाह की। और कलमा पढ़ता है, कहता है मैं अब सल्तनत नहीं संभालूंगा, अब तख्त पे नहीं बैठेंगे, अब यहाँ कदमों में मेमनत में ही लज्जत अफरोज जिंदगी की साअतें बसर करेंगे। मैंने कहा यमनी, बहुत मालिक ने तुम्हें आपको नवाजा है, आपकी शान तो कौन आपसे मिल सकता है। सरकार, आपने सब कुछ छोड़कर सरकार के कदमों में, लजपाल के कदमों में बैठने का ये फैसला किया है। रो के कहता है लोगों, मुझे तो मेरी माँ ने इसी लम्हे के लिए जन्म दिया था। मैं तो पैदा ही इसी लम्हे के लिए हुआ था। हजूर से वाबस्ता रही है। गैर की बातों में ना आई। जिस दानिशवर से अभी तक दरूद और सलाम का मसला नहीं हल हो सका, जो अभी तक दुआ का फैसला नहीं कर सका, जो अहले इल्म हजरात अभी तक भाई सरकार की शान और असमत के मामले में मखमसे में है, जो हजरत शेख यूं भी है और यूं भी, उनकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। हम गुनाहगार तो हैं, लेकिन सरकार का नाम लेते हैं, उनकी सनाखानी करते हैं, उनकी गुलामी को अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती एजाज़ समझते हैं। हाज़रीन, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी आपसे दरख्वास्त है, जब कोई हुजूर की बात करे, कमज़ोर बात करे, उसकी बात न सुने, जो शान व अज़मत को बयान करे। मैं सख्त अल्फाज का आदी नहीं हूँ। आपने सुना है कोई ऐसी बात, कोई सख्त कलमा नहीं कह सका, लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, औलिया इकराम अल्लाह के दोस्त हैं। दो खाले से जिन्हें विचों मक्खन निकले, जमा दो खाले से जिन्हें विच वली पैदा हो। संगत के बगैर जन्नत नहीं मिलती। इन्नमा हिया आयतुन कुबरा, मेरी वो जो 20,000 आए थे तलवार उठाकर, उनमें से 600 ने कलमा पढ़ा और रूसाए अरब में से 60 ने कलमा पढ़ा, दीगर रूसाए अरब में से 60 ने पढ़ा और उन 20,000 में से 600 ने पढ़ा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आप सोच रहे हैं 20,000 में से 600, जबकि चांद का हाल ये है तो मालूम होते बंदे देर कर देते हैं, आप नाराज हो जाते हैं, हम कहते हैं हमारी नहीं मानते, भी उधर तो हाल देखे चांद गुलामी कर रहा है और वो अभी भी नहीं मान रहे। मैंने उनका गिला नहीं किया, उनमें से बहुत सारे लोगों ने फिर बाद में आकर पढ़ लिया, देर कर देते हैं। मायूस नहीं होना चाहिए, बाज नहीं मानते, लेकिन जब मानते हैं तो सफ़े अव्वल में खड़े होते हैं। जी, लोगों को आप, हमारा काम है इबलाग, हम कहते रहे, हम अर्ज करते रहे, हम गुजारिश करते रहे, कोई भी ना आए मुअज़्ज़िन को के जिम्मे आज़ान देना। ये दर्स कुरान उसी खैर के सिलसिलों में से एक सिलसिला है। हुक्म हुआ था वो ऐसे कर दिया। अच्छा, ज़्यादा तिवालत नहीं, सरकार को ऐसे करने के लिए वो पूरी नशिस्त चाहिए, वो बड़ी हस्ती है। एक मौका पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे दो ऐसे प्यारे हैं, आजकल उनके पास इतना लिबास भी नहीं है कि वो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सके। फरमाया इतने उनके पास लिबास नहीं है कि वो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सके। हया की वजह से आजकल वो मस्जिद नहीं जा सकते। एक वैसे करनी है और एक हरीम बिन हयात।
ان کا جو مشہور واقعہ ہے حضور کے شہر میں ان کی جو حاضری ہے، اس کے لیے کافی وقت چاہیے. میں صرف آج تبرک کا نہیں ایک روایت عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. حاضرین، حریب بن حیان بیان کرتے ہیں کہ میں تلاش کرتے ہوئے سرکار ویسے کرنے کے حضور میں پہنچا. آپ فرات کے کنارے تشریف فرما تھے. تو میں پہنچا تو آپ نے فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھی. بات کرنے کا موقع نہ ملا، وہ مصروف رہے. عشاء کے بعد بزم سجائی تو ہم بیٹھ گئے تو موت کا ذکر شروع کیا، اور موت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا آدم صفی اللہ چلے گئے، نوح نجیب اللہ چلے گئے، ابراہیم خلیل اللہ چلے گئے، اسماعیل ذبیح اللہ چلے گئے، داؤد کلیمت اللہ چلے گئے، موسیٰ کلیم اللہ چلے گئے، عیسیٰ روح اللہ چلے گئے. فرمایا وہ ذکر کرتے گئے اور فرماتے رہے کہ دنیا یہ بے ثبات چیز ہے، جہاں جانا لازم ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی، سرکار بھی اس ظاہر حیات تجربہ سے حضور بھی دار بقا کی طرف چلے گئے. فرماتے وہ موت کا ذکر کرتے گئے. پھر فرمانے لگے حضور کے دوست تھے، بہت پیارے تھے، جانثار تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ بھی چلے گئے. عمر دلیر تھے، شجاع تھے، بہادر تھے، جرأت مند تھے، عاشق تھے، وہ بھی چلے گئے. حریب بن حیان کہتے ہیں جب انہوں نے حضرت عمر بن خطاب کا نام لیا تو ہم نے تو ان کے بارے میں یہی تھا کہ وہ ابھی امیر المومنین ہیں، ہم نے ان کے وصال کی شہادت کی خبر نہیں سنی. آپ نے عشاء کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا عمر بھی چلے گئے. تو ہم حیران رہ گئے، کسی کو یہ ہمت نہ ہو سکی کہ کوئی سوال کرتا. فرماتے پھر ہم نے اہل مدینہ سے خبر سنی تو ہمیں معلوم ہوا کہ جس رات بیٹھ کر وہ یہ خطبہ دے رہے تھے اسی روز حضرت عمر بن خطاب کی شہادت ہوئی. بھئی چوہے کے پاس اگر کوئی پنسار کا سامان آ جائے تو وہ پنساری یا حکیم نہیں بن جاتا. کچھ لوگوں کے پاس ہماری چرائی ہوئی باتیں آ گئی ہیں. اب وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم کسے کہانیاں سناتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟